السلام علیکم ناظرین، بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ نماز میں کس طریقے سے دعا مانگے، تو آپ ہمیں بتائیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بتاؤں گی کہ نماز میں کس طریقے سے دعا مانگنا ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ تو یہ پوری کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے، انسان بھی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، ایسے میں ہمیں اپنے پروردگار سے ہی دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز ہو یا کوئی دوسرا نیک کام جو آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالی سے ضرور دعا کرنا چاہیے، غم ہو خوشی ہو، ہر وقت ہر سمے یا جب بھی آپ خالی ہو تو آپ لوگوں کو اللہ تعالی سے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ لوگ بتاؤں گی نماز میں کس طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ تو چلیے میں آپ لوگ بتاتی ہوں کس طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ وضو کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لیجئے، اس کے بعد سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، پاک صاف ہو کر دعا مانگنا ہے اور سچے دل سے دعا مانگنا ہے۔ تو جب دعا مانگیں گے تو اس طریقے سے آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے اور آپ کی نگاہ آپ کی ہتھیلی پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ جب بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو ان کی نگاہ سامنے ہوتی ہے، تو سامنے نہیں ہونا ہے بلکہ آپ کی ہتھیلی پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے دعا مانگے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، لیلۃ القدر نصیب عطا فرما، کامل انسان ہمیں نصیب عطا فرما، کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، تکبر، برائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، حشر کی رسوائی سے بچا، ہمارے والدین اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بنا حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کے رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج کبھی نہ بنانا۔ اے اللہ چھوٹی اور بڑی بیماری سے تمام مومن اور مومنات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے ہمیں سکھا دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا غفار ہمیں گناہوں سے نفرت دے۔ یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اور اگر ہم توبہ کرنا بھول گئے ہیں تو ان غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہر انسان کو نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ مجھ پر اور تمام مسلمان پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام امت کو بے روزگاری سے بچا۔ اے اللہ تنگ دستی سے، دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے تمام مومن اور مومنات کو بچا، رزق کی کمی سے بچا، حرام کی کمائی سے ہمیں اور امت محمدیہ کو بچا۔ اے اللہ رسوائی سے بچا،
قرض سے بچا، مرض سے بچا، اے اللہ کفر سے بچا، جہنم سے بچا، اے اللہ تیری نافرمانی سے اور والدین کی نافرمانی سے اور تیری ناراضگی سے بچا، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناپسند کاموں سے ہمیں بچا، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ تمام امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ ساری امت کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی کو آسان کر دے، اے اللہ تمام مرحوموں کو دوزخ کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب لاسٹ میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے اور آمین کہیے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنا ہے، تو آپ لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھے گا، کیا پتا کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین دعا قبول کر دے۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔